السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعائے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو اللہ اپنے امان میں رکھے۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا کرے، جن کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے یا کسی مشکلات کا سامنا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے ان کی تمام پریشانیاں اور مشکلات کو آسان کرے اور پریشانیوں کا جلد سے جلد کوئی آسان راستہ نکالے، اور ہمارے گھروں کے جو معاملات ہوتے ہیں اور کاروباری جو معاملات ہیں ان کے میرے سبسکرائبرز اور ویورز سے اللہ ان میں بہت 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 زیادہ اچھی بہتری لائے۔ اور دعا کریں گے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز ہیں اللہ ان کی آمدنی میں، ان کے کاروبار میں، ان کے ذریعہ معاش میں اتنی بہتری لائے، اتنا اضافہ کرے، اتنی اپنی برکتیں ڈالے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی سے اچھی حفاظت کر سکیں، اچھی سے اچھی دیکھ بھال کر سکیں، جیسا کہ انہوں نے ہماری بچپن میں کی۔ خود تو وہ بھوکے رہے مگر ہمارے منہ میں انہوں نے نوالا ضرور ڈالا، اور ہم اپنی اولاد کی اس طرح پرورش کریں کہ جب وہ جوان ہو کر دنیا کے سامنے آئے تو ایک اچھے انسان کے طور پر اور انسانیت سے پیار کرنے والے ہوں۔ جی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا میرا موضوع ہے وہ آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا۔ تو اب کرسمس ڈے جو ہے بچپن سے سنتا آ رہا ہوں میں کہ کرسمس ڈے جو ہے وہ گناہ ہے، تو یہ نہیں منانا چاہیے، یہ عیسائیوں کا تہوار ہے۔ تو اب یہودیوں کی جو سوچ ہے نا اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس ڈے آخر ہے کیا، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے میں اس کی آپ کو جو اردو ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری جو مادری زبان ہے، ہماری جو مدر ٹنگ ہے وہ اردو ہے، تو اردو میں اس کی میں آپ کو ترجمہ بتاؤں جو میں نے متعدد جو ڈکشنریاں تھیں اس میں دیکھا، آکسفورڈ میں دیکھا، اور آن لائن جتنی بھی ڈکشنریز ہیں سب میں نے اس کو چیک کروایا کہ اس کے مطلب کیا ہے۔ تو اس کے مطلب ہر جگہ سے مجھے ایک ہی ملے کہ عیسائیوں کے نبی کی دنیا میں آمد کا دن، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں کہتے ہیں عیسائیوں کے نبی کی پیدائش کا دن، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز یہ اپنے ذہن میں آپ ضرور یاد رکھیے گا، اور میری پلیز پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور ایک اور ریکویسٹ کرنی ہے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور آئیکن بھی بجائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو مل سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ قرآن میں موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہے، آج تک آنے والے جتنے بھی سمجھدار جو بزرگ گزرے ہیں ان سب کا کہنا یہی ہے کہ علم حاصل کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ علم کا مطلب ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علم کا مطلب ہے کہ آپ علم حاصل کرو، وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، اور سب سے بہترین علم جو ہے نا وہ قرآن کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے قرآن میں جب نبیوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں ذکر ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کرسمس ڈے کیا ہے۔ تو کرسمس ڈے مطلب ہمیں پتہ چل گیا کہ عیسائیوں کے نبی کی پیدائش کا دن۔ تو اب یہودی جو ہوتے ہیں نا ان کے حساب سے، ان کی سوچ کے مطابق، ان کے عقیدے کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ تو کوئی نبی ہے، نہ ہی کچھ اور ہے، نہ ہی کوئی آسمانی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے لحاظ سے، ان کے عقیدے کے مطابق صرف دو کتابیں ہیں، اور ان سے پہلے جو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ ہیں، اور یہ صرف توریت اور زبور پڑھتے ہیں۔ اور حیرت کی چیز یہ کہ ہر روز یہ توریت اور زبور کی جو ہے نا تلاوت کیا کرتے ہیں، مگر اللہ کی ان پہ لعنت کیوں ہوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کے بعد آسمانی کتابوں پر جو یقین تھا وہ نہیں کیا، اور نہ ہی آنے والے بعد میں پیغمبروں پر، نبیوں پر انہوں نے یقین کیا، اس لیے اللہ کی ان پر لعنت ہوئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی ان پر لعنت ہوئی۔ تو اب بات ہو رہی ہے کرسمس ڈے کی، تو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی کرسمس ہے ہی نہیں۔ یہی وہ ٹولہ تھے، یہی وہ لوگ تھے یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے واپس رخصت کرنے کے لیے تیاری کی، مارنے کی کوشش کی، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو انسان چاہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنے پاس پردہ غیب میں بلوا لیا، ٹھیک ہے۔ اس چیز کی قرآن بھی تصدیق کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے،
اور آ کر نماز پڑھیں گے. یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے نہیں. امامت کسی اور نے کرنی ہے. یہ کیا کریں گے؟ یہ آ کر نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ مسلمانوں کو یہ چھوٹے چھوٹے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے میں نا بہت فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اب آگے چلتے ہیں اس میں موضوع کو لے کر. تو آپ کو میں دنیا میں سب سے اللہ کے جو سب سے بہترین عجوبے ہیں نا، یا معجزات کہہ لیں آپ، کہ جو نہ ہونے والی چیز ہے وہ اللہ نے جو کر کے دکھائی نا انسان کو، تو وہ حیران کرنے والی چیز ہے. سب سے پہلی جو تھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس کا بچہ بغیر باپ کے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے. پھر تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، ان کی جگہ پر دمبا آ گیا تھا، وہ بھی بغیر باپ کا تھا. یہ اللہ کے بہت 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 ہی بلند جو ہے نا معجزات ان میں سے ہیں. تو اب یہودیوں کو یہی چیز تکلیف دیتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے آئے کوئی اور آ کر نبی کا دعویٰ کر دے. اور پھر وہ انہوں نے اسی چیز کو لے کر بی بی مریم سلام علیہ پر بہت تہمتیں لگائی، ان پر بہت الزامات لگائے. مگر اللہ عزت دینے والا ہے. اللہ نے پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دینا، تم مریم خاموش رہنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب لوگ بڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے جی. اللہ نے اس طرح اپنے پیارے نبی کی شان بڑھائی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہم کچھ بھی کر لیں مگر اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے والوں کو عزت کرنا نہیں چھوڑیں گے. مگر یہودیوں نے اس بات سے نا انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی. تو ان کا صرف ایک ہی سوچ ہے. اچھا، ان کے جو بڑے بڑے عالم ہیں نا، انہوں نے ایک نا لیبارٹری بنائی ہوئی ہے، تجربہ گاہ بنائی ہوئی ہے. اس کے اندر پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کے اوپر، بائبل کے اوپر اور جو دوسری کتابیں آسمانی، ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے کہ ان کے اوپر ریسرچ کرو، قرآن کی زیر زبر کے اوپر ریسرچ کرو، کیوں ہے، کیا مقصد ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو وہ خود تو مطالعہ کر رہے ہیں مگر اپنی عوام کو کیا بولتے ہیں کہ دوسروں کے مذہب میں نہ گھسو، گناہ ہے. دوسروں کی کتابیں نہ پڑھو، گناہ ہے. جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں کیا، ہمارے جو مسلم جو کنٹریز ہیں، یہاں پر بھی یہی ہے کہ دوسرے کی کتاب نہیں پڑھو، دوسرے کے دین کو نہیں دیکھو، گناہ ہے، بگڑ جاؤ گے. بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی امت ہو اور بگڑ جائے؟ تو علم حاصل کرے، ہر قسم کا علم حاصل کرے. میری تو یہ درخواست ہے آپ سے. کوئی گناہ نہیں ہے. جب قرآن پاک میں اللہ پاک خود اپنے نبیوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کی شان بیان کر رہا ہے، ان کی عزت کرنے کا حکم دے رہا ہے، ان کو یعنی ان کے رتبہ بتا رہا ہے ہمیں کہ بہت بلند ہے وہ بھی. بے شک ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان جو ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، مگر دوسرے بھی تو ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے. جو یہودی نہیں کرتے، اس وجہ سے ان پر لعنت ہے. یہودی کہتے ہیں ہمارے لیے صرف تورات زبور انجیل ہے، اللہ ہے، اور یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. باقی دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے، سب فضول ہے، جس چیز پر اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی. اب میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی یہودیوں کے اوپر. میں اس کا لنک جو ہے اپنے بعد ڈسکرپشن میں چھوڑوں گا، ضرور آپ دیکھیے گا. آپ سے ریکویسٹ بھی ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. کم از کم محمد کی امت ہونے کے ناطے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دوسری کتابوں پر بھی معلومات حاصل کرے کہ اس میں کیا ہے. اور خدا کی قسم آپ کو حیرت ہوگی دوسری کتابوں میں پڑھ کرنا جو ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ نہیں پڑھو. اس میں ایک چیز جو ہے نا واضح ہے کہ آخری نبی آئے گا جو سردار ہوگا، اس کی اولاد ہوگی جو اہل بیت ہوگی. ان کتابوں میں آپ کو یہ ثبوت کھلا مل جائے گا. اور کچھ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اچھا نہ لگتا ہو ایسا، تو اس لیے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ دوسری کتابوں کی تلاوت نہیں کرو. میں تو کہوں گا آپ تلاوت کرو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے اس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے. اب میں جو نئی ویڈیو بناؤں گا اس کے بعد وہ ہوگی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کرسمس ڈے کے بارے میں. ٹھیک ہے جی.
दुआ करेंगे आखिर में अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके परवरदिगार अपनी रहमतों के दरवाजे मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर पर खोल के रखे, और जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जो परेशानियों में और किसी मुश्किलात में अल्लाह उनकी मुश्किलात और परेशानियों का आसान से आसान हल निकाले अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके। और हमारी आमदनियों में, हमारे कारोबार में, हमारी जो रोजी रोटी का जरिया, हमारा जो जरिया माश है परवरदिगार अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके हमारे कारोबारी और जो जरिया माश है उसमें इतनी बरकत डाले, हमें इतनी तरक्की दे, इतनी आमदनी में हमारे इजाफा करे कि हम अपने वालिदैन की अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें, अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सकें, कभी उनको खुद से दूर करने का सोचे भी ना कि ओल्ड एज होम को छोड़ देंगे तो फलाने के घर छोड़ देंगे, ऐसा हम तसव्वुर भी ना कर सके, और हमारे दिलों में भी ऐसा ना है, और उनकी इतनी अच्छी खिदमत करें जैसे उन्होंने हमारी बचपन में की। खुद तो वो भूखे रहे मगर हमें उन्होंने खाने को ज़रूर दिया, और अपने बच्चों की इस तरह परवरिश करें कि कल को जवान होकर वो दुनिया के सामने आए तो दुनिया से प्यार करने वाले हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।